نبی دی بیٹی بھی جوان ہے، جا جا کے رشتے دی گل کر۔ حضرت عمر شریف دا فرماندے نے کہ حضور دے ٹکڑے تے پال کے جوان ہویا تے میں جا کے رشتے دی گل کراں، میں نہیں کر سکتا۔ حضور کتھے، انہاں دی بیٹی کتھے تے میں فقیر جا بندہ کتھے، میں نہیں گل کرنی۔ جدو یاراں نے حوصلہ ودایا نا تے مولا علی شریف خدا ٹرے ٹرے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، حضور دی بارگاہ اندر آ گئے، اینی محفل لگی آ کے بیٹھ گئے خاموشی دے نال۔ حضور فرماندے ہیں علی جی یا رسول اللہ، فرمایا کدھر آئے ہیں؟ سونے دساں تے انہوں جنہوں خبر ہی کونی، دساں تے میں انہوں جنہوں خبر ہی کونی، اے کائنات کی خبریں جانن والے تے ساری خبریں نے میں کدھر آیا ہوں، میں کدھر آیا، سارے کو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شریف دا ٹورے ٹورے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لئی کدھر آیا ہے؟ عرض کی تھی سونیا میں دساں تے انہوں جنوں خبر ہی کوئی نہیں، اے کائنات دی خبراں رکھن والے تینوں ساری خبراں نے، میں کدھر آیا وا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے علی مینوں انج پیا لگدا ہے جویں اپنے تے فاطمہ دے رشتے دے اندر الجھیا بیٹھا ہے، جویں فاطمہ دے رشتے دے اندر الجھیا بیٹھا ہے۔ عرض کیتی سونیا تانوں ساری خبراں نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علی تو تے ہن رشتے دی گل پیا کرنا ہے، اے تھوڑی دیر پہلے جبریل آئے سن۔ عرض کیتی سونیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی علی تے فاطمہ دا نکاح عرشاں تے کر دیتا ہے، تسی فرشاں تے کر دا۔ فرمایا علی تو جو ہون رشتے دی گل پہ کرنا نا، تھوڑی دیر پہلے جبریل آئے سن، سارے بولے کوئی گیا کہنا تھوڑے تھوڑے کیوں ہو سکتا سوکھا کام ہوئی پیچھے بندے ان میں نہ بھائی ہیں تو تے علی ہون گل پہ کرنا ہے، تھوڑی دیر پہلے جبریل آئے سن۔ عرض کی تھی سونیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی فاطمہ تے علی دا نکاح عرشاں تے کر دیتا، تسی فرشاں تے کر دو، تسی فرشاں تے کر دو۔ عرض کی تھی سونیا تانوں ساری خبراں، تانوں ساری خبراں۔ پھر وقت آیا جدو حضرت مولا علی شریف دا دولہا بنی، سیدہ فاطمہ پاک دلہن بن گئی، اور جڑی برات ہے وہ گانے بجاندی نہیں بلکہ حضور دی ذات درود پڑھتی جا رہی ہے، حضور دی ذات پہ درود پڑھتی جا رہی ہے۔ اور براتی کون ہے؟ حضور دے اصحاب، حضور دے یار۔ برات جا رہی ہے اور برات دائیں پہ کسی شادی حال میں نہیں گئی بلکہ مسجد دے وچ آئی، مسجد دے وچ آئی۔ یہ پہلے دور دے اندر وقت دے اندر نکاح ہوندے سن مسجداں دے وچ، ٹھیک ہے مسجداں دے وچ، مسجد دے وچ آئی، نکاح پڑھیا گیا۔ ایک تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ نے رخصتی ہوئی اور بڑا کمال دا ایک نقطہ پیش کیتا، فرمایا کہ اگر دولہا علی ورگا ہوئے، دلہن فاطمہ ورگی ہوئے تے براتی انج دے ہون تے پیدا حسن و حسین ہو جائے، پیدا حسن و حسین ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، یا رسول اللہ میں تھوڑی دعوت کرنی ہے تجھے تشریف لے کے آئے۔ انہیں بڑی حضور دی نال محبت کی تھی، بڑی اچھی دعوت کی تھی۔ جب حضور واپس آ رہے ہیں نا دعوت کھا کے، حضور دے صحابی نال نے تو عثمان غنی قدم پہ گنتے تھے، کی کر رہے ہیں؟ قدم گر رہے ہیں۔ پوچھا گیا عثمان کی گل نہیں قدم گر رہے ہیں؟ عرض کی تھی سونیا میں اپنے دل دے نال ارادہ کیتا سی کہ جدوں وہ عرش دا پرونا میرا پرونا بنے گا نا کہ جدوں حضور جان گے میں ہر قدم تے ایک غلام آزاد کراں، ہر قدم تے ایک غلام آزاد کراں۔ تو سونیا میں اس وجہ پر قدم پہ گرنا جو سارے معاملات ہو گئے۔
ایک دن حضرت مولا شریف دا بیٹھے نے، سیدہ فاطمہ پاک بیٹھیاں نے، آپ نہ خاموش نے حضرت مولا شریف خدا تے فاطمہ پاک فرماندے نے علی کی گل ہے؟ علی پاک فرماندے نے فاطمہ دل تے میرا بھی کردا ہے حضور دی دعوت کراں میں، لیکن استاد نہیں، گنجائش نہیں، حضور دی دعوت کیویں کریے؟ وقت گزرے نا جدوں سیدہ فاطمہ پاک کے دل کے اندر بات آئی کہ میرے سے تاج کا پتہ نہیں کنا کو دل کرتا ہے، کنا کو دل کرتا ہے حضور دعوت کرنے۔ ایک دن کہنے لگی ہے کہ فلاں فلاں دن نا تسی حضور دعوت دے کے ہونی ہے کہ ساڈے گھر آؤ، تہاڈی دعوت ہے، تہاڈی دعوت ہے۔ علی پاک فرماندے نے فاطمہ ساڈے گھر دے اندر اتنے دن فاقہ تے حضور دی دعوت، فاطمہ فرماندیاں نے علی تسی دعوت دے کے آؤ، بقایا میں جانا تے مالک جانے، تسی دعوت دے کے آؤ۔ حضور دعوت دے کے جدوں جان لگے کہ دیکھا گھر دے اندر اہتمام کو نہیں، کوئی کام کاج نہیں ہو رہا، کوئی کھانا نہیں بن رہا۔ علی پاک پھر بڑے حیران ہوئے کہ کھانا نہیں بن رہا، دعوت بھی حضور دی، آپ پھر چلے گئے۔ جدوں حضور دی بارگاہ اندر گئے تے حضور علیہ السلام اور حضور دے صاحب آئے نا، بیٹھے تے فاطمہ پاک نے مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا لیا تے عرض کی مالکا میری لاجاں تو رکھنیاں تے میرے علی دا دل نہ ٹوٹے۔ اج ویکھو نا عورتاں ایویں مرداں دے دل توڑ دیندیاں تے مرد بھی ایویں عورتاں دے دل توڑ دیندے نے۔ دل تے کسی ہور دا نہیں توڑنا چاہیے، لیکن یہ رشتہ ایک بڑا اہم رشتہ ہے، بڑا خاص رشتہ ہے۔ دل تے کسی عام بندے نہ بھی توڑنا چاہیے، دل نہ ٹوٹ جائے۔ مصلی بچھا لیا کہ مالکا مہربانی فرما لے تے جدوں دعا کی تھی نا، دروازے تے دستک ہوئی، دروازے تے دستک ہوئی، سارے کو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ پاک نے مصلی بچھا لیا، عرض کی تھی مولا میری لاجاں تو رکھنیاں نے کہ میرے علی دا دل نہ ٹوٹ جائے۔ سیدہ فاطمہ پاک دعا پیا کر دیا نے، دروازے تے دستک ہوئی ہے، پوچھیا کون ہے؟ عرض کی تھی جبریل آیا ہے۔ پوچھیا جبریل کدھر آیا ہے؟ فرمایا جنت وچوں کھانے لے کے آیا وا، جنت وچوں کھانے لے کے آیا۔ تو کھانا رکھیا گیا صحابہ کرام نے، اور حضور پاک نے کھانا کھادا نا تے ہر صحابی دوسرے وال ویکھے، یار دعوتاں بڑیاں کھادیاں انج دا کھانا کتے نہیں کھادا، انج دا کھانا کتے نہیں کھادا۔ جدوں حضور پاک کو گل دا پتہ لگا نا، حضور پاک فرماندے نے میرے غلاموں جڑے کھانے تسی باہر جو کھانے سن نا میری بیٹی تانوں پہلے کھوا دیتے ہیں، اور جڑے باہر جو کھانے سن نا وہ زہرا نے تانوں پہلے کھوا دیتے ہیں۔ تے جدوں پھر چلے گئے فاطمہ پاک نے پھر مصلی بچھایا، پھر مصلی بچھا لیا، عرض کی تھی مولا عثمان غنی نے ہر قدم تے حضور علیہ السلام نے ایک غلام آزاد کیتا سی تے میری اور دعا قبول کیتی ہے، میری تھوڑی جی اور عرضی قبول کر لیں ہیں، اور عرضی قبول کر لیں تے مالکہ جی انہیں غلام آزاد کیتے سن تے ہن میری لاجا تو رکھ کے مہربانی فرما۔ دعا کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں، حضور کے ساتھ بیٹھے تے جبریل حاضر ہوئے۔ حضور فرمانے نے جبریل کدھر آئے ہیں؟ عرض کی تھی سونیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عثمان غنی نے تاڑے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیتا سی تے تسی زہرا دے گھروں جنہیں قدم چل کے آئے ہو نا، اسی تاڑا ایک ایک گناہگار امتی تاڑے ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک ہزار امتی جہنم تو آزاد کر دیتے، جہنم تو آزاد کر دیتے۔ فاطمہ پاک نے تو علی پاک نے سارا ماجرا کے کھاتے بڑے خوش ہوئے، مالکہ تیری کرم نوازی بڑی مہربانی فرمائی۔ اس وجہ تو جمیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اور آپ نے جمیں مولا علی شریف خدا دے نال پیار دا ثبوت دیتا، پیار کر کے دسیا، اور اس آن والی عورتوں دسیا کہ اپنے مرد دے نال پیار کرن دا یہ حق ہے کہ مرد پریشان ہوگی انہوں پریشان نہیں ہوں دینا، انہوں پوچھنا کی گل ہے کس وجہ تو پریشان حالے کٹ لیتے ہیں، وہ حالے نام ہی نہ نکلے بندہ حوصلے دے دینا تو پریشانی دور ہو جاتی ہے، حالے نام ہی نکلے
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن تشریف فرما ہیں اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنے کہ بیٹی میرا آخری دن آ گیا، میں دنیا تو ٹر چلی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے تیرے باپ کی جڑی کالی کملی ہے نا وہ دا کفن مینوں مل جائے. سارے بولے کوئی وہ دا کفن مینوں مل جائے تے میرے دل میری جرت نہیں ہمت نہیں کہ میں تیرے باپ نہ گل کراں تے جا کے اپنے باپ کو کہہ دے کہ یہ میری تمنا جڑی نا پوری کیتی ہے، یہ تمنا پوری کیتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ٹردے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آ گئیاں. عرض کیتی بابا میری ماں دا آخری ویلا آ گیا ہے، میرے ماں دی آخری دن دی تمنا ہے، آخری خواہش ہے جڑی تاڑی کالی کملی ہے او دا کفن میری ماں نو مل جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں سنیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹردے خدیجہ الکبریٰ دے کول آ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کھاں وچوں آنسو جاری نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں کملی مبارک اتارن لگے جبریل آ گئے. عرض کیتی سونیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خدیجہ الکبریٰ نے ساری زندگی اپنا مال ساڈی راہ وچ خرچ کیتا ہے تسی کالی کملی کول رکھ لمو اسی خدیجہ الکبریٰ نو اپنی فضل دیا چادراں دا کفن دے دینے آ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ زندہ لگے تے بندے ڈھلے ہونے مزدہ ہی نکالے ایک دفعہ پھر ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. ورنہ حضور دا نام لیا تو دل خوش ہی ہوتا نا غلاماں دا. اس وجہ تو نہ لیا جائے ٹھلے نہ پیا کرو خوش ہو کے بھائی کوئی قرآن دا بازار نہ لیا کرو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ حضور نہ محبت ہے. فرمایا کہ سونیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خدیجہ الکبریٰ نے ساری زندگی اپنا مال ساڈی راہ وچ خرچ کیتا ہے. تسی اپنی کالی کملی کول رکھو اسی خدیجہ الکبریٰ نو اپنی فضل دی چادراں دا کفن دے دیندے ہیں. کفن دے دیندے ہیں. وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکہ اپنے وقت دی ملکہ کہ ہر چیز ہی حضور کو قربان کر چھڑی. آپ کی تو شادی ہوئی نا آپ ملکہ سن اور بڑی یعنی کہ امیر گھرانے دی عورت سن. آپ بڑا آپ دی کوئی مال سی حضور دی بارگاہ اندر حاضر ہوئی سارا مال حضور دی بارگاہ اندر پیش کر دیا. حضور نے پھر کی کیتا اینج ڈیر لگیا ہے. ایک سائڈ تے خدیجہ الکبریٰ بیٹھی ہیں ایک سائڈ تے حضور بیٹھے ہیں. حضور نے مال کول نہیں رکھیا. ادھروں مال خدیجہ نے دیتا ادھروں مال حضور نے غریباں وچ تقسیم کر دیا. غریباں وچ تقسیم کر دیتا. اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی والدہ محترمہ نال بیٹھیاں نے اور گفتگو ہو رہی ہے گلاں باتاں ہو رہی ہیں. تے گلاں باتاں دوران نہ سیدہ فاطمہ کہہ لیں گے امی میری شان زیادہ ہے کہ تہاڈی زیادہ ہے.
تو پھر آپ بھی کہہ دیں گے کہ میری شان زیادہ ہے. کیوں؟ میں نبی دی بیٹی ہاں، تسی صدیق دی بیٹی ہو. میں آقا دی بیٹی ہاں، تسی غلام دی بیٹی ہو. اس وجہ تو میری شان زیادہ ہے. کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بیٹی ایک دنیا دی گلاں نہیں، قیامت والے دن پتہ نہیں لگ جانا جدو میں نبی دے نال جنت میں ہوواں گی تو علی دے نال ہویں گی، تو علی دے نال ہویں گی. جدو آپ نے سنیا سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی ہیں. جدو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ نے دیکھا نا کہ بیٹی پریشان ہے تو آپ نے سینے لگائے. ایک کمال دا جملہ بولیا تو سیدہ فاطمہ پاک مسکرانا شروع ہو گیا. آپ نے کی جملہ بولیا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی اللہ پاک نے تینوں بڑی شان دیتی ہے، بڑا مقام دیتا ہے، تیرا تے میرا کادا مقابلہ ہے. کدے کدے عائشہ دا بھی دل کرتا ہے میں دعا کرنی ہونی مولا مینوں عائشہ بنایا آئی، مینوں عائشہ نہ بنانا فاطمہ دے سر دا ایک والی بنا دینا. بیٹی جتنے تیری شان ہے تیرے میرے کالا مقابلہ ہے. میں بھی کدی کدی دل کر دی یا اللہ مینوں عائشہ تے بنائے، عائشہ نہ بنانا فاطمہ دے سر دا ایک والی بنا دینا. اے اہل بیت دی شان سیدہ فاطمہ پاک دی شان ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا، ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا. اور ایک تو اگر شاید لکھیا کہ یہ زبان جو سیدہ فاطمہ پاک دا اور اہل بیت دا جڑا نا ہے نا وہ جنی بار مرضی زبان تو ہو پھر بھی بندہ لوے تو انہیں کہا پھر بھی جائز نہیں، پھر بھی جائز نہیں. عاشقاں کی اپنی گلاں ہوندی ہیں نا. تو انہیں عرب کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ نقشہ پیش کیا بڑا کمال ہے. عرب کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے 6 لکھ باری ادر غلاب تو یہ نت زبانہ زبانیوں نہ دے لائق ناگی، زبانیوں نہ دے لائق ناگی کی کلمے دا کہنا. فرمایا لکھ باری زبانہ تو پھر بھی زبان لائق نہیں کہ اہل بیت دا بندہ نہ لگے. اس قدر شان اہل بیت دی. حضرت سیدہ فاطمہ پاک دی شان کو سنن آئے ہو. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ تشریف فرمان ہے اور یہودن عورتاں میرے آقا علیہ الصلوۃ دی بارگاہ اندر نا حاضر ہوئیاں. عرض کیتی سونیا ساڈی نا بیٹی دی شادی ہے تے اسی فاطمہ نو دعوت دین آئے ہیں، ساڈا دل کردا تہاڈی بیٹی دی شادی اندر شامل ہو. تے فاطمہ پاک خاموش نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ فرماندے نے جو فاطمہ آ جائے گی، فاطمہ آ جائے گی. فاطمہ پاک نے سنا تے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ فرماتے نے فاطمہ رون دی وجہ کی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی تھی کہ بابا وہ تانوں پتہ ہے کس وجہ تو سانوں دعوت دے کے گئے تھے؟ اس وجہ تو کہ میرے لباس میری چادر پیبند لگے نے، ٹانکے لگے نے. وہ اس وجہ تو دعوت دے کے گئے کہ تو فاطمہ آن گیا نا اسی ذرا فرق لباس پہنے ہوں گے، حسین لباس پہنے ہوں گے. تو فاطمہ نے یہ جو لباس پہنے ہوئے گا نا تو اسی مذاق اڑاواں گے، گلاں کریں گے. بابا وہ اس وجہ تو دعوت دے کے گئے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہو، انہیں بندوبست ہو جاتا ہے، نہیں بندوبست ہو جاتا ہے. تو پھر بندوبست اس مالک نے کیتا، کمال ہی کیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہو، انہیں بندوبست ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر گزری ہے، دروازے تے دستک ہوئی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے؟
عرض کی جبریل آیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل کدھر آیا ہے عرض کی سونے اللہ تعالیٰ نے زہرا نو سلام بھیجیا ہے نالے جنت وچوں جوڑا بھی بھیجیا زہرا نو سلام بھی بھیجیا تے جنت وچوں جوڑا بھی بھیجیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جوڑا ہے حضور بھی مسکرائے تو فاطمہ پاک نے کول گیا تے آپ بھی مسکرائے سبحان اللہ مالک دی کرم نوازی حضور نو تے گوارا نہیں کہ میری بیٹی پریشان ہو اس مالک کو بھی گوارا نہیں سبحان اللہ اس مالک نے گوارا نہیں تے جدوں آپ نے لباس پہنے جنتی لباس کیڑا جنتی لباس پہنے ادھر جدوں نہ بندوبست کیتا نے حویلی دے اندر شادی دا پروگرام آپس اندر گلاں بھی کردے جدوں فاطمہ آئے نا کوئی اٹھ کے کھڑی نہ ہوئے کوئی جگہ نہ دے جدوں فاطمہ پاک گئی نا لباس کیڑا پہنے ہے کیڑا لباس پہنے ہے جنتی لباس پہنے آپ جدوں گئیاں تے ہر عورت ویکھدی رہ گئی یہ تے وہی سن بھی کٹ کر گئی فاطمہ تے پھر ہر کوئی اپنا اپنا تعارف کہنے کہ میرا جڑا لباس ہے نا وہ میرے باپ نے نا مکے کے بازار میں لے آتا ہے کتوں لے آتا ہے کہو ذرا سبحان اللہ ہر کوئی اپنا تعارف نہیں کراندی ہے میرا جڑا لباس ہے وہ مکے دے بازار وچوں آیا ہے ایک کہہ لگی میرا لباس مدینے دے بازار وچوں آیا ہے ایک کہہ لگی میرا جڑا لباس ہے وہ ملک شام دے بازار وچوں آیا ہے سیدہ فاطمہ پاک فرماندیاں نے کسے دا لباس ملک شام دے بازار وچوں آیا ہے کسے دا لباس جڑا ہے مکے شریف دے بازار وچوں آیا ہے کسے دا لباس جڑا ہے مدینے شریف دے بازار وچوں آیا ہے فرمایا لوگوں جڑا میرا لباس ہے عرشاں دے بازار وچوں آیا ہے کسے دا جڑا لباس ہے وہ مکے دے بازار وچوں کسے دا لباس مدینے شریف دے بازار وچوں کسے دا لباس ملک شام دے بازار وچوں فرمایا لوگوں جڑا میرا لباس ہے عرشاں دے بازار وچوں کتھوں آیا جی عرشاں دے بازار وچوں تے ہر کوئی اپنا تعارف کرا رہا ہے کوئی کہہ رہی میرا باپ بادشاہ کوئی کہہ رہی میرا باپ وزیر ہے کوئی کہہ رہی میرا باپ بڑا امیر ہے سیدہ فاطمہ کہہ رہی کسی دا باپ بادشاہ ہے کسی دا وزیر ہے کسی دا باپ بڑا امیر ہے تے میرے باپ دا بلا کی تعارف ہے تعارف اے بے جگ دا طبیب ہے تے رب دا حبیب ہے سبحان اللہ یہ تعارف میرے باپ دا جگ دا طبیب ہے تے رب دا حبیب ہے رب دا دیکھو نا حبیب کہ ادھر حضور نے دعا کی تھی بہت ہی دیر نہیں لگی اور نے دستور حضور دے منہ جڑی گل نکل گئی ہے وہ سے وقت پوری ہو گئی حضرات پھر وقت گزریا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے آپ کا اور جدو وقت گزریا حضرت سائیں سردار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شان دیکھی نا کہ آپ نے بڑا کمال کا نقشہ پیش کیا یہ سارے مل کے پڑھنا ہے انشاءاللہ اس دن تک بہت فائدہ ہوئے گا اتنے تک علماء فرماتے ہیں کہ جدوں دعا قبول نہ ہوتی ہوئے کہ سیدہ فاطمہ پاک دا وسیلہ بندہ دوے تے رب دعا قبول کرتا ہے رب دعا قبول کرتا ہے ان کوئی بھی بندہ خاموش نہ رہے سارے اندر مل کے پڑھنا ہے سائیں سردار احمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے کردا شنگار فاطمہ مولا علی دے کردا شنگار کون فاطمہ بیٹے شہید
جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ زہرا جدوں بھی آندیاں کھڑے ہو تینے حضور زہرا جدوں بھی آندیاں کھڑے ہو تینے حضور انہوں کہاں تعظیم کے پیار فاطمہ انہوں کہاں تعظیم کے پیار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہوے گا حکم حشر نو نظراں چکا لو پابندی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ پابندی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے اور سائیں سردار احمد اللہ فرماندے نے سردار چوں بھی منگنائی در فاطمہ تو منگے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ پاک دی اتنی شان اتنا مقام ہے کدے میرے پیراں دے اندر حضور دی شریعت دیاں بیڑیاں نہ ہوندیاں تے میرا دل کردا لوکی کعبے دا طواف کردے نے سارا میرا دل کردا میں تیرے روزے دا طواف کردا سبحان اللہ یہ چھوٹی بات نہیں کہ میرے پیراں دے اندر اگر شریعت دی بیڑیاں نہ ہوندیاں اس قدر اللہ خالق کی کائنات نے تینوں شان دیتی تینوں مقام دیتا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہویا حضور دی دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے صحابہ کرام کی حالت ہے ہی سی اتوں تک کتاباں دے اندر ہوندا ہے کہ ایک صحابی نوں پتہ لگا کہ حضور دا وصال ہو گیا انہاں دعا کی مالکا میری اکھاں لے لے میری اکھاں لے لے کیوں انہاں اکھاں نال ماہی نوں ویکھنے سان ماہی نے نظر نہیں ہونا اکھاں دا کرنا کی ہے اکھاں لے لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہویا اور زہرا پاک دی حالت بڑی نساز ہو گئی دنے بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے ایک دن نہ اپنے گھر دے کام کاج بھی کردیاں نے تے مولا علی شریف خدا گھر دے اندر آئے نا تے مولا علی شریف خدا بڑے خوش ہوئے کہ فاطمہ میں بڑا راضی ہوں کہ تیری طبیعت نساز ہو گئی ہے تے فاطمہ پاک فرماندے نے علی اے ذرا نا بچیاں نوں نانے دے روزے تے بھیجیا کہ میں تہاڈے نال دو گلاں کرنیاں نے میں دو گلاں کرنیاں نے حضرت مولا علی شریف خدا فرماندے نے جاؤ بیٹیو اپنے نانے دے روزے تے جاؤ تے ماں واسطے دعا کر کے ماں واسطے دعا کر کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی علی ساری زندگی اسی کٹھیاں گزاری ہے ساری زندگی کٹھیاں گزاری ہے تے دل نہیں کرتا لیکن بابا بغیر میرا دل نہیں لگتا دن بھی اوکھے گزرتے ہیں راتاں بھی اوکھیاں گزرتیاں نے میرے بابا دیاں یاداں ہوندیاں نے سارے قدرت سبحان اللہ حضرت فاطمہ کہنے لگیاں علی میرا بابا بغیر دل نہیں کرن لگدا دن بھی اوکھے گزردے نے راتاں بھی اوکھیاں گزردیاں نے میرے بابا دیاں یاداں ہوندیاں نے عرض کیتی علی اج رات میں میری اکھ لگ گئی میرے بابا دی زیارت ہو گئی میں اپنے بابا نو جفا مار لیا عرض کیتی بابا تیاں نال انج نہیں کریدا بابا تاڈے بغیر میرا دل نہیں لگدا دن بھی اوکھے گزردے نے راتاں بھی اوکھیاں گزردیاں
نے تاڑیاں یاداں ہوندیاں نے یا میرے کول آ جاؤ یا زہرا نو اپنے کول بلا لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے زہرا تو اپنی تیاری کر لے میں تینوں لے آواں گا حضرت زہرا پاک عرض کیتی بابا ٹھیک ہے میں اپنی تیاری کر کے رکھاں گی شاید قلم اٹھائے شاید کے لکھتا ہے سپنے اندر او میرا ماہی ملے میں گل وچ پا لیا پاوا وہ ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاوا عرض کیتی علی بابا نال میٹھیاں میٹھیاں گلاں بھی کرنیاں بابا نے فرمایا بیٹی اپنی تیاری کر لے میں تینوں لے آواں گا عرض کیتی علی میری آخری رات ہے میں ٹر جانا ہے کیونکہ میرا بابا بغیر دل نہیں لگتا علی ساری زندگی کٹھیاں گزاری ہے اگر تاڑی خدمت دل میں کمی رہ گئی ہوئے معافی دے آجے کدی آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے علی معافی دے آجے علی پاک فرماتے نے فاطمہ کہ ہو جیا گلنا بھی کرنی ہے اجے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جان دا چھوڑا نہیں بولیا تو جان دیا گلنا بھی کرنی ہے فاطمہ پاک کہہ لگیا علی میرا دل نہیں لگتا اس وجہ تو میں ٹر چلی میں نو معافی دے آجے میری اولاد دا خیال رکھے آجے میرا حسن نہ روے میرا حسین نہ روے میری زینب دا خیال رکھے آجے میری کلثوم دا خیال رکھے آجے جنہاں دیاں ماواں ٹر جاندیاں نے بچے نکرا چ لگ لگ کے روندے نے مرے بچے روون نہ حضرت مولا علی خدا فرماتے نے زارا انج نہ کرے جویں تیری اولاد ہے اوویں میری بھی اولاد ہے ایویں گلاں بھی ہوندیاں نے حضرت امام حسن حسین ٹردے گھر دے اندر آ گئے عرض کیتی اماں کتھے ٹر چلی ہے اساں تینوں جان نہیں دینا پوچھیا پترو تانوں کیویں پتہ لگا ماں ٹر چلی ہے عرض کیتی بابا اسی نانے دے روزے والے جا رہے سا تو سونیا سونیا شکلاں نظر آئیاں او کہہ لگے ماں ٹر چلی جے جاؤ جلدی چلے جاؤ آخری ویلے ماں دی زیارت کر لو پوچھیا تسی کون ہو دسیا کہ اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام جلدی جاؤ ماں دی دید کر لو عرض کیتی اماں اساں تانوں جان نہیں دینا حضرت امام حسن حسین نے ماں نو جفا مار لیا اور اکھاں وچوں آنسو جاری نے رو رو کے ماں نال گلاں پہ کردے نے حضرات ماواں دا جڑا پیار ہے او بڑے گہرا پیار ہے کیونکہ ماواں جدوں ٹر جاندیاں نے کوئی کسارا نہیں بندا حضرات جدوں بندہ رات نو گھر آوندا ہے سارے سو جاندے نے ماواں اڈیکدی ہوندیاں نے میرا پتر نہیں آیا جدوں بندہ دروازے نوں دستک دیندا ہے تے دروازہ کون کھولدا ہے او ماں ہی کھولدی ہے جدوں بچہ گھر دے اندر نہ جائے رات بھی پہ جائے ماں نوں نیند نہیں ہوندی میرا پتر پتہ نہیں کتھے رہ گیا ہے حضرت امام حسن حسین نے ماں دے پیراں تے اپنے ہونٹ رکھ لے عرض کیتی اماں اساں تینوں جان نہیں دینا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماما والے او جد گودی لیٹنے تے مل جائے کل خزانہ تے ماما باجی محمد بخشا سارا جگ ویرانا ماما ترائی بارہ ہوندی ہے نا جو ماما ٹر جان جدو کوئی کال نہیں نہ کرتا اندر پتہ لگ جاتا یاد ہوتی ماں ہوتی تو کال آیا نہیں سی پتر آیا نہیں جو دستک ہوتی نا دروازے تے دروازہ نہیں کھولتا پھر ادو بھی یاد ہوئی ماں ہوتی تھی ایک دفعہ دستک دینی سی دوسری دفعہ دروازہ کھلیا ہونا سی اس وجہ تو حضرات اے والدین ایسا میں جڑا ایک دفعہ ملتا ہے بار بار
نہیں ملتا. جس قدر بھی ہو سکے اپنے والدین نال پیار کریا کرو, محبت کریا کرو, کیونکہ جڑی انہاں دی محبت ہے کوئی چھوٹی بات نہیں. جنت سب آسماناں سی ہے تے فرمایا کہ کیا ہے کہ جڑی جنت ہے ماں دے پیراں تھلے بھی آ جائے. بولے کو نہیں یار سبحان اللہ. جنت سب آسماناں سی, ادھر کیا کی جا رہے ہیں, جنت ماں دے پیراں تھلے میں, تے باپ جنت دا دروازہ ہے. اس وجہ تو اپنے والدین کی قدر کریا کرو کہ محمد سے وفات ہوگی تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوگ قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.